ہم انٹیلیجنس سے لڑیں گے, ہم بیانیے سے لڑیں گے, ہم متحد ہو کے لڑیں گے, ہم دوستوں کے ساتھ مل کے لڑیں گے, ہم ہر طریقے سے لڑیں گے. ہم اس کو اپنے اوپر مغلوب نہیں ہونے دیں گے. ہم نے جنازے اٹھائے ہیں, ہم مزید جنازے اٹھانے کی ہمت رکھتے ہیں, لیکن ہم نے جانیں لی ہیں اور ہم مزید جانیں لیں گے. ہم ان کو جہنم واصل کریں گے, ان کو آخری کونے تک, ان کو ان کے سہولت کاروں کو ان کے پیچھے جائیں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان, اس کی قوم, اس کی افواج, اس کی لیڈرشپ, چاہے وہ پولیٹیکل ہو چاہے ملٹری, اس کے ریزالو میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جو 2026 ہے اس میں بھارت اور افغانستان مل کے پاکستان پہ حملہ کریں گے. آ جاؤ تم دونوں کا شوق پورا کر لو. یہ صرف ایک پریس کانفرنس نہیں تھی, یہ ایک اعلان تھا ریاست کی طرف سے اور ابہام کے خلاف. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری بار بار ایک بات دہراتے رہے کہ سیاسی اور عسکری قیادت ایک پیج پر ہے. یہ جملہ سننے میں سادہ لگتا ہے, مگر پاکستان کی تاریخ میں یہ ہمیشہ سادہ نہیں رہا. اسی لیے اس جملے کو دہرانا ضروری تھا اور اسی لیے اس پریس کانفرنس کی اہمیت غیر معمولی تھی. ریاست 2025 کو ایک فیصلہ کن سال قرار دے رہی ہے. اعداد و شمار اس بات کی تصدیق کرتے ہیں. پچھلے ایک سال میں 75,000 سے زائد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے. روزانہ اوسطاً 206 کارروائیاں کی گئیں. یہ کسی معمول کی صورتحال کا عکس نہیں بلکہ ایک جاری جنگ کی تصویر ہے, اور ریاست کا موقف واضح ہے کہ یہ جنگ صرف فوج کی نہیں بلکہ پوری قوم کی ہے. جب دہشت گردی کے واقعات کا جائزہ لیا جاتا ہے تو تصویر مزید واضح ہو جاتی ہے. مجموعی طور پر 5,397 واقعات, جن میں 3,811 صرف خیبر پختونخوا میں, 1,557 بلوچستان میں اور باقی پورے ملک میں صرف 29. یہ محض اتفاق نہیں. ریاست کے مطابق مسئلہ یہ نہیں کہ دہشت گرد کہاں ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ انہیں جگہ اور سازگار ماحول کہاں سے مل رہا ہے. ریاست واضح طور پر کہتی ہے کہ دہشت گردی جغرافیے سے نہیں ماحول سے پھلتی پھولتی ہے. وہ ماحول جہاں ریاستی کارروائیوں کی مخالفت کی جائے, جہاں دہشت گردی کے خلاف جنگ کو متنازع بنایا جائے, اور جہاں یہ تاثر دیا جائے کہ بندوق کے بجائے مذاکرات ہی واحد حل ہیں. یہی وہ نقطہ ہے جہاں کے پی کے کی صوبائی حکومت اور پی ٹی آئی کا کردار زیر بحث آتا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کھل کر کہا کہ نیشنل ایکشن پلان پر تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق موجود ہے, مگر خیبر پختونخوا میں عملی سطح پر اس کی مخالفت کی گئی. صوبے میں دہشت گردی کے خلاف آپریشنز کی مزاحمت کی گئی اور بعض بیانات نے قومی بیانیے کو کمزور کیا. ریاست کے مطابق یہ رویہ میں سیاسی اختلاف نہیں بلکہ خطرناک ابہام پیدا کرتا ہے, جس کا براہ راست دہشت گردوں کو فائدہ پہنچتا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ کے پی کے کی حکومت افغانستان سے مدد مانگنے کی بات کر رہی ہے اور کابل سے سیکورٹی گارنٹی کی امید باندھی جا رہی ہے. ریاست کا موقف سخت ہے. جس سرزمین سے دہشت گردی آ رہی ہو اسی سرزمین سے تحفظ کی توقع رکھنا حقیقت سے آنکھیں چرانے کے مترادف ہے. اب یہی وہ مکان ہے جہاں بات افغانستان تک جاتی ہے. دوا معاہدے کے 3 وعدے یاد دلائے گئے. افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی, عورتوں کو تعلیم دی جائے گی, اور 3 خطے میں امن قائم کیا جائے گا. مگر عملی حقیقت اس کے بالکل برعکس نکلی. آج افغانستان دہشت گرد تنظیموں کا مرکز بن چکا ہے. اقوام متحدہ سمیت عالمی ادارے تسلیم کر رہے ہیں کہ 20 سے زائد دہشت گرد تنظیمیں افغان طالبان کے زیر سایہ پل رہی ہیں. اسی تناظر میں ہندوستان کا کردار بھی سامنے لایا گیا. ریاستی موقف کے مطابق پاکستان میں دہشت گردی محض داخلی مسئلہ نہیں بلکہ بیرونی سرپرستی کا نتیجہ ہے. فنڈنگ، ٹیکنالوجی، ڈرونز اور کوڈ کاپٹرز تک ہر سطح پر مدد فراہم کی جا رہی ہے, حتیٰ کہ بچوں اور خواتین کو بھی ڈھال کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. مارکہ حق کا حوالہ دے کر یہ واضح کیا گیا کہ بھارت کو جواب ملا اور اس کے بعد دہشت گردی کو ہوا دی گئی. نام نہاد سندور آپریشن میں سویلینز، خواتین اور بچوں کو نشانہ بنایا گیا. ریاست نے 2 ٹوک انداز میں کہا کہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ پاکستان کے شہریوں یا انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جائے. ایک اور بیانیہ جس سے توڑا گیا وہ یہ تھا کہ دہشت گرد سرحد پار کر جاتے ہیں اور روکے نہیں جاتے. ریاست کا اس بارے میں موقف واضح تھا کہ سرحد پر جہاں دہشت گرد نظر آتے ہیں وہیں نمٹا دیے جاتے ہیں. اپریل اور اکتوبر میں درجنوں دہشت گرد مارے گئے اور پاک افغان بارڈر پر سخت سیکیورٹی اقدامات کیے گئے, حتیٰ کہ سرحدی بندش تک کی گئی. اس کے باوجود بعض حلقے یہ تاثر دیتے رہے کہ یہ صرف فوج کی جنگ ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس بیانیے کو مسترد کیا اور واضح کیا کہ یہ ہر ایک شہری کی جنگ ہے. یہ لڑائی کسی ادارے کے لیے نہیں بلکہ ریاست کی بقا کے لیے لڑی جا رہی ہے.
آج ریاست نے یہ بھی واضح کر دیا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ٹیکس دینے والے عوام کے پیسوں سے لڑی جا رہی ہے اور یہ ایک آئینی ذمہ داری ہے جو اس جنگ کو کمزور کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، وہ دراصل ریاستی موقف کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ پریس کانفرنس کوئی وقتی رد عمل نہیں تھا بلکہ ریاستی سوچ کا نچوڑ تھی۔ ریاست نے واضح کر دیا ہے کہ دہشت گردی اب صرف سیکیورٹی مسئلہ نہیں بلکہ بیانیے اور فیصلہ سازی کی جنگ ہے۔ 2025 کو اس لیے فیصلہ کن کہا جا رہا ہے کہ اب ابہام کی گنجائش ختم ہو چکی، افغانستان اور ہندوستان کے حوالے سے موقف الزام نہیں بلکہ شواہد اور عالمی رپورٹس پر کھڑا ہے۔ خوارج کو ان کی اصل شناخت کے ساتھ سامنے لایا گیا ہے اور یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ اس جنگ میں غیر جانبداری ممکن نہیں ہے۔ نیشنل ایکشن پلان اب انتخاب نہیں بلکہ ریاستی بقا کی ضرورت بن چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پریس کانفرنس ایک خبر نہیں بلکہ پاکستان کی ریاستی پالیسی کا واضح اعلان ہے۔